ہم صرف فلسطین کا تذکرہ کر لیں، فلسطین کا تذکرہ کر کے ہم نے نسل کو بتایا کیا ہے؟ ہماری تو نسل کو نہیں پتا کہ فلسطین کی اہمیت کیا، مسجد اقصی کی اہمیت کیا۔ یہاں ایک تھوڑی سی غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دوں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ سارا جو احاطہ ہے نا، باؤنڈری وال، یہ ساری کی ساری مسجد اقصی ہے۔ صرف وہ قبۃ الصخرہ یا فلاں 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 مسجد صرف یہ نہیں ہے، بلکہ یہ سارا احاطہ مسجد ہے، یہ سارا احاطہ۔ ہاں البتہ اس میں مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں یادگاری مساجد قائم ہوتی رہی، لیکن یہ سارا علاقہ مقدس ہے۔ اور تینوں مذاہب کے نزدیک، جو بڑے مذاہب ہیں، یہودیوں کے نزدیک بھی، عیسائیوں کے نزدیک بھی، مسلمانوں کے نزدیک بھی، اور سارے کے سارے تینوں مذاہب کے انبیاء وہ ہمارے نبی کے پیچھے سجدہ ریز ہوئے تھے، ہمارے نبی امام تھے۔ تو ہمارے لیے اس علاقے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے۔ کیا ہماری نسلوں کو پتہ ہے اس بات کا؟ کیا ہماری نسلوں کو اہمیت ہے؟ ہم یہی بتانا شروع کر دیں نسلوں کو، آئندہ آنے والا دور وہ اسلام کے غلبے کا دور ہے۔ یہ جو ابھی ٹین ایجر ہے نا، بلکہ ابھی 10 سال سے کم عمر کے ہیں، یہ لگ یوں رہا ہے، یقین سے میں نہیں کہہ رہا یا میری ہی بات مستند ہو، لگ یوں رہا ہے کہ ان کو اللہ وہ دور دیکھنا نصیب کریں گے۔ دجال والی احادیث کو اگر دیکھا جائے نا، تو 3 درجہ بندیاں ہم کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمانوں میں بھی ہوگا جو دجال کا کردار ادا کرے گا، مسلمانوں میں بھی ایسا ہوگا، اور حضرت مہدی کے خلاف جو لشکر جائے گا اس میں زیادہ کثرت مسلمانوں ہی کی ہوگی۔ حضرت مہدی کے خلاف جائیں گے، مقام بیضا میں مدینے میں دھنسا دیے جائیں گے زمین میں، مسلمانوں میں سے بھی ایک بندہ یہ کردار ادا کرے گا۔ اور ایک جدید دور کی جو ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، یہ دجال کا کردار ادا کر رہی۔ تیسرا کیسے ادا کر رہی؟ وہ کئی بار آپ نے تصویر دیکھی ہوگی کہ چھرا لے کے ایک بندہ پیچھے لگا ہوا ہے دوسرے کے، لیکن وہ چھرے والے کو مظلوم دکھایا گیا ہے تصویر میں، جو دوسرا جس کے اوپر یہ حملہ کر رہا ہے اس کو ظالم دکھایا گیا ہے۔ یہ میڈیا ہے، یہ اس کا دجالی کردار ہے۔ یہ ایک تصویر اس کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ ایک بات، 2 باتیں۔ تیسری، اصلی دجال جو یہودی ہوگا، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، ہر نبی نے اس سے ڈرایا ہے اپنے اپنے زمانے میں، اور وہ اسی امت میں آئے گا، وہ وہیں پہ قتل ہوگا، جس کو قتل کرنے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ اس حوالے سے کیا تیاری ہے ہماری؟ کتنی دعائیں ہم نے یاد کر لی۔ اللہ کے نبی تو نماز میں تشہد پڑھنے کے بعد جو دعا پڑھتے تھے، اس میں دجال سے فتنے سے بچنے کی دعا سکھایا کرتے تھے۔ یہاں الحمدللہ پچھلا وہ جو کرونا پہلی بار آیا تھا، ان دنوں میں یہ بات ہوتی رہی اور بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ دعا یاد کی ہے، لیکن جو ان دروس میں نہیں تھے ان کے علاوہ کس کس کو دعا یاد؟ سورہ کہف کا معمول کس کا ہے جو دجال کے فتنے سے بچانے والی؟ سورہ کہف کی۔ اگر دجال سے آمنا سامنا ہو گیا نا، کسی کا سامنے آ گیا، پھر کیسے بچیں گے؟ ایک تو یہ ہے جو ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے، اللہ دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اگر وہ سامنے آ گیا پھر بھی واسطہ پڑ گیا، پھر کیا کریں گے؟ جو ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لے گا، اللہ اس کو بھی بچائیں گے۔ کس نے یاد کی؟ خیال بھی نہیں آیا۔ اور اگر میں دعویٰ کروں نا، شاید غلط نہ ہوں، کہ 80% مجمع نے یہ بات بھی پہلی بار سنی ہوگی۔ ہم فتنوں سے اتنے بے خبر ہیں۔ موضوع وسیع ہے، اللہ کے نبی بتا کے گئے، ایک ایک فتنے کی نشاندہی کر کے گئے، بچنے کا طریقہ بتا کے گئے، پالیسیاں بتا کے گئے، ہمیں طرز عمل بتا کے گئے کہ تم نے کرنا کیا ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کے بارے نہیں پتہ، ہمیں ان چیزوں کے بارے نہیں پتہ۔ جو اکثر میں بات کہا کرتا ہوں، مولوی صاحب ایتے کوئی بھی نہیں دسدا، ہر ایک کا ایمان اپنا اپنا ایمان ہر ایک نے بچانا ہے، ہر ایک کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔